اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، کل روزے کی قسمیں اور روزے کے فرائض آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے. آج انشاءاللہ تعالی کن لوگوں پر روزہ فرض ہے اور کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ مسائل میں بیان کروں گا. کن لوگوں پر روزہ فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت غیر معذور شخص پر روزہ فرض ہے. ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت غیر معذور شخص پر روزہ رکھنا فرض ہے. ہر مسلمان کہتے ہی کافر اس سے نکل گیا، عاقل کہتے ہی دیوانے اور پاگل یہ نکل گئے، بالغ کہتے ہی نابالغ بچے اور بچیاں یہ سب نکل گئے، اور اس کے علاوہ غیر معذور شخص پر یعنی اس سے کوئی عذر لاحق نہ ہوا ہو، اسے کوئی مجبوری نہ ہو. شریعت میں مجبوری کسے کہتے ہیں، عذر کسے کہتے ہیں، میں وہ بیان کروں گا. حضرات علماء نے کچھ قسمیں بیان کی ہیں کہ یہ لوگ روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو اس کی قضا کرنا پڑے گا. نمبر 1، بیمار مریض، یعنی اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو مزید بیمار ہو جائے گا، مزید اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تو اگر روزہ رکھے گا تو تجھے نقصان ہوگا. تو وہ آدمی کیا کرے، فی الحال روزے سے رک جائے، جب اس کو صحت مل جائے گی رمضان کے بعد تو وہ اس کی قضا کر لے. نمبر 2، مسافر، 70 پر 8 کلومیٹر 78 کلومیٹر کے بعد جو آدمی سفر کرے وہ مسافر کہلاتا ہے. اب چونکہ سفر میں بہت سارے حالات پیش آتے ہیں تو مسافر اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. پھر جب اس کا سفر ختم ہو جائے، وہ مقیم ہو جائے تو وہ روزہ قضا کر لے. نمبر 3، حاملہ عورت، پریگننٹ جو ہوتی ہے نا عورت، وہ حاملہ عورت، وہ اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ شروع کا حمل ہو تو بچہ اندر کمزور رہتا ہے، اگر روزہ رکھ لیا تو خدا نخواستہ اس بچے کو نقصان ہوا. تو اس لیے حضرات علماء نے بیان کیا ہے کہ حاملہ عورت اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے. پھر اسی طرح نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت، جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو ڈبل طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو خود کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. دودھ پلانے والی عورتوں کو 2 آدمیوں کا کھانا کھانا پڑے گا، ایک تو ان کے لیے اور دوسرا ان کے بچے کے لیے. تو دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، جب وہ دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے تب وہ اس روزے کی قضا کر لے. پھر اسی طرح نمبر 5، تیمار دار عورت یا مرد. تیمار دار کسے کہتے ہیں؟ جو مریض کی دیکھ بھالی کر رہا ہو یا کر رہی ہو. ہماری آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نرس، وہ مریضوں کو دیکھتے ہیں، بیماروں کو دیکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. تو تیمار دار عورت اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماروں کو، مریضوں کو دیکھنے میں کمی پیشی ہو رہی ہے تو شریعت کو یہ پسند نہیں ہے. تو فی الحال وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں وہ روزہ رکھ لے، قضا کر لے. اسی طرح
मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। नंबर 6 मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में दुश्मनान इस्लाम से लड़ रहा हो। अब चूँकि मुकाबला करना है, उनसे जंग करना है, तो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह जंग करते वक्त फ़िलहाल रोज़ा छोड़ सकता है, फिर बाद में जंग ख़त्म होने के बाद वो रोज़े की क़ज़ा कर ले। तो ये कुछ अफराद हैं जिनको रोज़ा छोड़ने की हज़रात उलमा ने गुंजाइश दी है। इसी तरह एक और भी बयान किया है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर शख्स, यानी इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो भूख और प्यास की वजह से मर जाने का अंदेशा है, इतना कमज़ोर है। तो उस आदमी को भी कहा गया कि फ़िलहाल रोज़ा छोड़ दे, अच्छी चीज़ें खा पी कर ताकतवर हो जाए, फिर बाद में रोज़ा रख ले। तो ये मुख्तसर मसाइल हैं जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान किए। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना